نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه ابو داود والنسائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے 14ویں پارے سے سورۃ النحل کی آیت مقدسہ نمبر 89 آپ نے سنی ہے، اور ایک حدیث شریف آپ نے سنی ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ اسے امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مسند احمد کی دوسری جلد میں اس کو نقل کیا ہے۔ بیروت کا جو چھاپا ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 372۔ امام بہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ البہقی جسے کہتے ہیں اس میں اس کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 278۔ علامہ بغوی کی کتاب ہے شرح السنہ، اس کی جو جدید ایڈیشن ہے اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 237۔ اور سیاستہ جو 6 کتابیں کہتے ہیں نا جن سے باہر نہیں نکلتے ہیں، پھنسے ہوئے لوگ، فسادی لوگ، اس میں بھی ہے ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، اور 20-25 کتابوں کا مجموعہ مشکوٰۃ شریف اس کے صفحہ 32 پر یہ حدیثی موجود ہے۔ اور سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والی کتاب المغنی جو محمد قدامہ حنبلی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس کی 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 521۔ ان تمام کتابوں میں مشکل آثار میں بھی ہے جلد 1 صفحہ 95 میں، ان تمام کتابوں میں حدیث شریف ہے جو آپ نے سنی ہے۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں پونا گھنٹہ یا جتنا بھی مناسب ہوا آپ نے ٹائم دینا ہے، جانا نہیں، درمیان سے اٹھ کے جانا نہیں، یہ نہ کہ آدھی بات سن کے جائیں آدھی رہ جائے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ آدھی ہوتی ہیں نا تو پھر آدھی میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ جیسے اس حدیث پاک میں آدھی بات ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، یہ آدھی بات ہے۔ جس نے یہ آدھی بات سنی ہے وہ جھگڑا کرے گا، میں نے حدیث سنی ہے مولوی سب سنا رہے تھے فلانے اسے حوالے دیے اذا مات انقطع عملہ، وہ بندہ ٹھیک کہتا ہے کیونکہ سنا ہی اس نے، اگر اس پوری بات سنی ہوتی تو کبھی بھی وہ جھگڑتا نہ۔ نمبر 2،
ایک نے پوری یہ حدیث سن لی، وہ بھی جھگڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے صرف یہ حدیث سنی ہے، آگے پڑھا کچھ نہیں ہے، نہ اساتذہ کے پاس بیٹھا ہے، نہ دین کا شوق رکھا ہے، بس ایسے ہی پھرتا پھراتا کہیں چلا گیا تو حدیث سن لی، یا پھر کوئی اردو کی کتاب میری طرح پڑھ لی اور شروع ہو گئے تبلیغ کرنے کے لیے۔ نہیں، یہ تھارڈ اسٹڈی جو ہے نا، یہ فرض کفایہ ہے۔ گھر میں، معاشرے میں، محلے میں ایسے بندے ہونے چاہیے جن کو پورا علم ہو، پھر وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے خطیب، وقت کے مفتی، ہمارے استاد قبلہ، خوش نصیب آپ اور ہم سبھی کہ ان کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھے۔ علم ایک نور ہے جو اس کے کرم سے حاصل ہوتا ہے، وہی بھی ذریعہ علم ہے، وہ بند ہے۔ الہام ذریعہ علم ہے، وہ جاری ہے۔ فراست نظر ذریعہ علم ہے، وہ بھی جاری ہے۔ کسب کے ذریعے علم ہے، مدرسے ہیں، یہ بھی علم جاری ہے۔ یہ ذرائع جتنے بھی ہیں، جب ان سے آدمی فیضیاب ہوتا ہے تو دل منور ہو جاتا ہے، اور جو جتنا علم سیکھتا جاتا ہے اس پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی طرف سے بھی علوم عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے سنا ہے، رستے میں ایک بندے نے مجھے بات کی، اور وہ ایک پیر صاحب کا مرید ہے، اور عمر بھی اس کی میرے حال ہے کچھ 60 سال ہے۔ اس کا امام اور اس کا مقتدی بھائی مجھے کہتے وہ ہمارا اچھا بھلا بندہ تھا، وہ فلانا، تم جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں۔ فلانے کا مرید ہے کہ میں جانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو صرف اولاد کی دعا کا فائدہ ہوتا ہے اور کسی کی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس نے کہاں سے سنا ہے؟ وہ ایک حدیث مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ صدقۃ جاریۃ، علم ینتفع بہ، ولد صالح یدعو لہ، صدقہ جاریہ، نفع دین علیم، اور اگر نیک اولاد چھوڑی ہے، یدعو لہ، اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اور کسی کی دعا کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا بھلا بندہ تھا، بہت اچھا تھا، ذہن اس کا اچھا تھا، گفتگو اس کی اچھی تھی، سوچ اس کی اچھی تھی۔ وہ کہیں بیٹھا ہے جہاں توڑ توڑ کے باتیں سنائی جاتی ہیں اور توڑ توڑ کے لوگوں رکھ دیا جاتا ہے، وہاں اس نے بات سنی۔ اگر قرآن شریف پڑھا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا۔ جب تک قرآن شریف کو نہیں پڑھیں گے اور قرآن مجید کے حوالہ سے پھر متعلقہ حدیث کو نہیں پڑھیں گے، بات سمجھ میں نہیں ہے۔ کیونکہ ایک آیت مکمل اپنے معنی نہیں بیان کرتی سوائے ان آیات کے جن میں معنی پورے ہوتے ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ، یہ اپنا پورا معنی بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کے لیے یعنی وہ آیت ثابت ہوتی ہے، یہ ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں۔ نمبر 2، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بھی آیات کے ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمپلیٹ سبجیکٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ 2 دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور محمد رسول اللہ 1 دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ ویسے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 4 دفعہ آتا ہے، لیکن یہ کمپلیٹ مضمون ہے، انکمپلیٹ نہیں ہے۔ بعض مضمون انکمپلیٹ ہوتے ہیں، وہ تشریح چاہتے ہیں، بات ہوتی کمپلیٹ ہی ہے لیکن تشریح چاہتی ہے۔ مثلا ہم یہ عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے گزارش کرتے ہیں ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ راہ مؤنث ہے، اسے سیدھی کہیں گے، راستہ مذکر ہے اس لیے سیدھا کہیں گے۔ اب وہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا ہے؟ اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، یا ان کی راہ پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ بھی تشریح طلب بات ہے، یہ بات بھی
تشریح طلب ہے، اس کی تشریح بھی قرآن پاک میں ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر ہے 69، 4 نمبر سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ لوگ جو ہیں وہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ النبیین، الصدیقین، الشہداء، الصالحین۔ یہ 4 شخصیات ہیں، 4 اللہ کے محبوب مقرب ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اور جو ان کی راہ پر چلے گا اس کا راستہ مدینہ شریف کی طرف جائے گا، جو ان میں سے کسی کے خلاف ہوگا اس کا راستہ مدینہ شریف کی طرف نہیں جائے گا۔ اب یہ ایسے پورا قرآن پاک ہے، پورا قرآن پاک، اس کو سارے کو ملا کے ایک آیت دوسری آیت کی تشریح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ کتاب العلم کی بڑے وضاحت کے ساتھ یہ شریف آتی ہے۔ تو ایک آدمی قرآن مجید کی آیت پڑھتا تھا، دوسرا اس کی نفی کے لیے دوسری آیت پڑھ دیتا۔ یہ سلسلوں کا تکرار کا جاری تھا، تو آپ ان کی باتوں کو سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سے دوسری آیت کی نفی کرتی تھی، تکذیب کرتی تھی، جبکہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت دوسری آیت کی نفی نہیں کرتی، تکذیب نہیں کرتی، بلکہ تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ کلام پاک میں موجود ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تو قرآن پاک میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کسی غیر کی طرف سے کتاب ہوتی اس میں اختلاف کثیر ہوتا، چونکہ خالق کائنات کی کتاب اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن اور اختلاف ہی اختلاف ہے، اس کا مطلب ہے بیان کرنے والے کا اپنا کمال ہے جو قوم کی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب ایسی کتاب نہیں ہے۔ جب اس کو کسی علم والے کے پاس بیٹھیں گے پڑھیں گے، اردو پڑھنے سے قرآن نہیں آتا، اردو کی تفسیر پڑھ لی قرآن نہ۔ اگر یہ خود پڑھنے سے قرآن پاک آتا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر گھر میں قرآن اتار دیتا۔ اس کو کوئی مجبوری تھی، کوئی بے بسی تھی، وہ کن کے سارے کام ہو جاتے، سب کے گھر میں قرآن آ جاتا ہے۔ لیکن اس نے کن پر قرآن اتارا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے، آپ کی طرف قرآن آپ کی طرف اتارا ہے۔ کس لیے؟ لِتُنذِرَ ام القریٰ، کہ آپ مکہ مکرمہ کے لوگ ڈر سنائیں، ومن حولہا، اور جو گرد آپ ان کو ڈر سنائیں۔ جب آپ ان کو ڈر سنائیں گے، کتاب سنائیں گے، جو ان کو بات سمجھ میں آپ ان کو سمجھائیں گے، اور اگر لکھی لکھائی ان کو چلے گی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم تک لکھی لکھائی کتاب پہنچی ہے، اس لیے اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، اے بی سی کے لیے استاد کی ضرورت ہے نا، کیٹ ریٹ کے لیے استاد کی ضرورت ہے نا، اس کے لیے بڑے استاد کی ضرورت ہے۔ استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ اور صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ آیات قرآنیہ اتری، انہوں نے اپنے ذہن سے کیا یہ ترجمہ ہے، وہ لمبا سا مضمون ہو جائے گا، میں ذرا کیا کہتے ہیں جو لنک کرتی ہیں نا باتیں وہ سناتا ہوں۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قرآن پاک مجھ پر اترا ہے، مجھے پوچھو اس کا معنی کیا؟ انہوں نے جو تشریح کی اپنی طرف سے، ان پر فتویٰ نہیں دیا، سمجھا دیا ہے، فتویٰ نہیں دیا، سمجھا دیا یہ ایسے نہیں ایسے۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ کتاب جو ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اور آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَنَزَّلْنَا
علیک الکتابہ، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، تبیانہ، بین، روشن، واضح، کس چیز کی؟ لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان، اور یہ آپ کے قلب منور پر اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب میں یہ آیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہ وانہ، سورۃ الشعراء 19واں پارہ آیت نمبر 192، وانہ لتنزیل رب العالمین، یہ جہانوں کے پروردگار نے گریجولی، تھوڑی تھوڑی کر کے اتاری ہے، کہاں؟ اللہ قلب کا، آپ کے قلب منور پر، دل پر اتاری۔ کس لیے اتاری ہے؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈر سنائیں۔ آپ کے قلب پر اتری ہے، اور ہے کیا یہ؟ تبیان لکل شیء، کل شے کا روشن بیان، کل شے کا روشن بیان ہے۔ اب آپ کے قلب منور پر یہ روشن بیان اترا ہے، اور اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں یہ اتنی بڑی کتاب اور روشن بیان والی کتاب آپ کے قلب مبارک پر اتاری ہے، انہیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 114 ہے، تبیان لکل شیء، اس کے اندر ہے تمام علوم ڈاؤن لوڈ ہو گئے آپ کے قلب پر۔ ڈاؤن لوڈ کہتے ہیں نا، اللہ نے خود ڈاؤن لوڈ کی ہے، آپ کے قلب پر ڈاؤن لوڈ کی ہے، ہر چیز اس کے اندر ہے جی۔ اور ایسے کر کے کھولو اس کو، واٹس ایپ کو کھولو، اور پھر کیا کہتے ہیں، کیا یہ پلے اسٹور کو کھولو، ایسے پھرتے جاؤ سب کچھ آ جائے گا۔ آپ نے حالانکہ مانگا نہیں، خود ہی آ گیا، حالانکہ آپ نے کسی سے نہیں کہا میرے واٹس ایپ کے اندر بھیجو، بھیج دیا لوگوں نے۔ یہاں تو ارادۃ رب کائنات نے ڈاؤن لوڈ کیا آپ کے قلب منور پر، اور بالکل صاف اور کلیئر ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، وہ کل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کیا؟ رب زدنی علما، اے رب مجھے علم زیادہ دے۔ اب یہ اتنا زیادہ علم، اس کے علاوہ اور دعا ہو رہی ہے، اللہ، اس کا مطلب ہے جتنا مرضی علم حاصل آدمی کر لے، پھر پیاس بجھتی نہیں ہے۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے، جن کے قلب کے اندر پورے جہانوں کا علم ہے، صغیر ہے، کبیر ہے، ذرہ ہے، پہاڑ ہے، جو بھی ہے، ہر چیز کا علم آپ کے قلب منور میں ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے۔ کیسا وہ دل ہوگا؟ پورے جہانوں کے علوم آپ کے دل میں ڈاؤن لوڈ رب کائنات نے کیے ہوئے ہیں، جو سا چاہو مضمون نکال لو، ہر مضمون پرفیکٹ ہے۔ اچھا، انہیں فرمایا جا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہمیں تو آتے کچھ نہیں ہے، ہمیں تو آتے کچھ نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں علم کی طلب کرتے؟ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ بڑی کوشش کر کے میں نے لوگوں سے کہا یار بوڑھے بوڑھے بندے بھی قرآن پڑھا کرو، تو پرسوں ایک بندہ داخل ہوا ہے، بوڑھا بندہ، کہ مجھے بھی آبات آسا سکھا دیں، یقین جانا۔ اور اس سے پہلے 2 بوڑھے آئے میرے پاس، میں نے یہ قرآن پاک کی اور علم کی ٹوٹے بوڑھے لفظوں میں بات سنائی، کہنے لگا یار بات یہ ہے منیر احمد، میری عمر 85 سال ہے، کہتے میری 75 سال ہے، مجھے قرآن شریف نہیں آتا، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ یسر قرآن لا کے میں نے شروع کرا دیا جی، کرتے 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 ایک بوڑھا بابا جی آگے، ماسٹر سراج الدین صاحب، کہنے تانوں بڑے کام نے، میرے والے کرو بندے۔ میں ٹھیک ہے، میں چلو میں جب ہوں گا میں پڑھا دیں گا، باقی آپ، میں نے ان کو سٹارٹ کرا دیا، وہ لائن پر چڑھ گئے۔ 1 سال میں 75 سال کے بابا جی نے اور 85 سال کے بابا جی نے قرآن شریف پڑھ لیا، اور ان میں سے ایک بابا جی لاہور کے بہت بڑے عالم دین کے والد ہیں، بہت بڑے عالم دین کے والد بھی، اور دوسرا جو بابا جی تھا 85 سال کا، وہ 112 سال کے ہو کے فوت ہوئے۔ اور ایک دن ان کا بیٹا میرے پاس آیا، کہنے لگا جمعہ ادھر پڑھا کرو منیر میں یوسفی کے پاس۔ میں نے کہا بابا کیوں؟ کہنے لگا اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، اس کی برکت سے میں جنت میں چلا گیا۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد بیٹے کو واعظ کرتا ہے، اور واعظ کرتا ہے تو بیٹا آ کے میرے پاس جمعہ
یہ جنت میں لے جانے والی کتاب ہے، جس کی طرف قوم کا کوئی دھیان نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ ادھر دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتاب نہیں کہ وہاں سے قاعدہ چھپا ہوا آ گیا ہے جی ایکٹیو 1 ایکٹیو 2 ایکٹیو 3، جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گردو گیا مندر میں گیا، وہ گرجے میں گیا اور واز آئی کو آر یو I am a man want something and then after that the boy came again I am Lord what you want I will give you، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں کہ چرچ میں بچے گئے اور آواز آئی کون ہو تم، کیوں آئے ہو، کہا میں بھٹکا ہوا ہوں، کہا تم صحیح جگہ آ گئے ہو، اب تمہیں رستہ مل جائے گا۔ یہ ہمارے اسکول میں پڑھاتے ہیں، یہ پڑھنے کے لیے بڑے پیسے ہمارے پاس، ٹیوشن رکھتے ہیں 8-8 ہزار روپیہ کی، 10,000 20,000 ٹیوشن رکھتے ہیں کہ ہمارا منڈا یہ پڑھ جائے کہ جیو 80 گوڈ میں نے بکری ہوتی ہے۔ اور اسی عظیم کتاب اتنی عظیم کتاب یہ دل میں چلی جائے تو قبر میں مٹی کو کھانے نہیں دیتی، اور یہ دل میں چلی جائے تو قبر میں بچاتی، حشر میں بچاتی۔ اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سنیں گے تو پھر دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے اے محبوب علیہ السلام وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے جی، اس حدیث میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 نفع دینے والا علم، اس کا مطلب ہے ایک علم وہ ہے جو نقصان دیتا ہے، کہ وہ پرٹیکولرلی جو انڈیکیٹ کیا گیا ہے وہ علم نافع کا ذکر کیا گیا، نفع دینے والا علم۔ یہ جو نفع دینے والا علم ہے، یہ علم اگر کسی نے پھیلا دیا ہے، سکھا دیا ہے، پڑھا دیا ہے، سنا دیا ہے اور لوگوں کو راستے میں منزل کی طرف لگا دیا ہے، یہ علم سکھانے والا مرنے کے بعد بھی بے فیض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کی برکت سے اس کے عالم ارواح میں کھلے ہوئے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن نیکیاں بھیجتا رہے، یقین جان۔ اب یہ علم سیکھنا بڑا ضروری، پڑھنا بھی ضروری، سیکھنا بھی ضروری۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں سورۃ الفاتحہ شریف بسم اللہ کی تشریح میں لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور قبر میں عذاب ہو رہا تھا، وہ اندر بھی دیکھ لیتے تھے، قبر کے اندر گھروں میں دیکھ لیتے تھے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا جو تم کھا کے آتے ہو تمہیں بتاتا ہوں، اور جو الماری میں رکھ کے آتے ہیں تمہاری مائیں وہی میں بتاتا ہوں کیا رکھا ہے تمہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ لوگ آتے تھے آپ کے پاس، بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں لکھتے ہیں، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں، کتاب المناقب میں اہل بیت کے باب کی فضیلت میں حدیث ہی آتی ہے، ہمیں انت حذیفہ، تو حذیفہ ہے؟ جی یہاں سے۔ ما حاجتوں کا، تجھے کیا حاجت ہے؟ مغرب کا بیٹھا ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، میرے پیچھے بھی چلا رہا ہے، کیا بات؟ اب آئے تھے اس لیے کہ میں دعا کراؤں گا کہ میں بخشا جاؤں، میری ماں بخشی جائے، لیکن بات کی نہیں، بات کی نہیں، بس بیٹھے ہیں، دیدار میں ہی گم ہو گئے۔ دیدار میں جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے شیخ کامل کے پاس جاتے ہیں، یہ دعا کراؤں گا، یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا، اور شیخ پوچھتے ہیں سناؤ کیا حال ہے، کیا کوئی کام تو نہیں ہے؟ اور حضور بھول ہی گیا سارا کچھ، آپ کو دیکھے سب کو بھول گیا، آپ کے دیکھنے سے سارے کام حل ہو گئے۔ تو ان کو میں تو اپنی ماں کی اور اپنی بخشش کے لیے دعا کرانے تھا، تو آپ نے بتایا نہیں ہے کہ میری حاجت کیا ہے، تو آپ نے غفر اللہ کا ولی ام کا، حذیفہ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے۔ یہ امام ترمذی نے جامع، وہ سیاستہ جو ہے 6، اس میں بھی تو پورے نہیں ہیں، خدا کرے اس میں ہم پورے ہو جائیں، اس میں بھی ہم کانٹ شانٹ کرتے ہیں، یہ نہیں یہ ٹھیک۔ بخاری میں بھی کانٹ شانٹ کرتے ہیں، بخاری صاحب نے اتنی محنت کی ہے جی، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ حدیثوں میں سے اتنی کتاب بنائی ہے، اس کا بھی پورا نہیں پڑھتے، لڑتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ پاک نے علم کا خزانہ آپ کے پاس بھیج دیا،
کہیں بھولے نہ رہنا، کوئی مسئلہ ہو چھوٹا بڑا، آئیے اور سنیے، فیضیاب ہو جائیے، لڑیے نہیں، نفرت نہ پھیلائیے، کینہ نہ پھیلائیے، بغض نہ پھیلائیے، تفرقہ نہ پھیلائیے، اس کے مصطفیٰ کا ماحول پیدا کیجیے، اللہ کی بندگی کا ماحول پیدا کیجیے، اور جب پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تعظیم و توقیر، جو تعظیم و توقیر کریں گے پھر علم آئے گا۔ کیوں؟ یہ وہ پائپ لائن ہے تعظیم و توقیر جن کے ذریعے یہ دل کی وینز کے ذریعے قلب میں جاتا ہے نور علم، یاد رکھنا۔ اگر یہ پائپ لائن بند ہو گئی نا پھر علم نہیں جائے گا، پھر کچھ اور ہی جائے گا۔ اب یہ جو علم ہے، نبی کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی مر جائے اس کے مرنے کے بعد نفع دینے والا علم جو ہے یہ اس کو نفع دے گا جو اس نے پھیلا دی ہے۔ جتنے لوگ عمل کریں گے ان کو سب کو ثواب ملے گا، اور سکھانے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ اچھا، اب وہ جو بچہ کہتا ہے، میں بچہ ہی سمجھتا ہوں جو اگر عقل مند ہو تو یہ بات ہی نہ کرتا، کہتا ہے صرف بیٹے کی دعا ہوتی ہے ماں باپ کے حق میں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ یا جس سے وہ سن کر آیا اس نے دیانت سے بات نہیں کی، دیانتدار کبھی دھوکہ نہیں کرتا، یاد رکھنا، اور دھوکے والا کبھی دیانتدار نہیں ہوتا، چاہے کوئی شخص ہو۔ اگر ابی بن کعب دیانتدار ہوتا کبھی دھوکہ نہ کرتا۔ صدیق اکبر دیانتدار تھے، دھوکے سے بچے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم دیانتدار تھے، دھوکے سے بچے ہوئے تھے۔ عثمان غنی دیانتدار تھے، دھوکے سے بچے ہوئے تھے۔ جناب علی کرم اللہ جو دیانتدار تھے، دھوکے سے بچے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی دھوکے میں پھنسا ہوا تھا، بے ایمان تھا، منافق تھا، جی اسے دیانت سے جو دور تھا، اسے دھوکے دے رہا تھا، خود بھی دھوکے میں تھا۔ یخادع اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دیا اس نے اپنے آپ کو، اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو۔ یہ قرآن دیانت سکھاتا ہے، شرافت سکھاتا ہے۔ مرنا سب کا ہی ہے، سب کے ابی جی نے مرنا ہے، سب کے امی جی نے مرنا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پہلے مر جائے، امی جی بعد میں مرے، ابا جی بعد میں مرے، ہو سکتا ہے بے اولاد ہی مرے، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بچے مر جاتے ہیں، جوان مر جاتے ہیں، شادی کے دن مر جاتے ہیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تین آپشنز ہیں، صدقہ جاریہ، نفع دینے والے اور نیک اولاد۔ اب وہ جو علم ہے اس کے بعد آپ نے نیک اولاد کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، اب وہ جس نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ نیک اولاد دعا کرتی ہے فائدہ ہوتا ہے، اس نے جنازہ نہیں پڑھا بیچارے نے، اس نے اگر جنازہ پڑھا ہوتا کبھی زندگی میں تو یہ بات نہ کرتا، یا کسی ایسے سے حدیث سنی ہے جس نے کبھی جنازہ پڑھا ہی نہیں ہے۔ جنازہ بیٹے تو نہیں پڑھتا، بندہ مر گیا، ایک بیٹا ہے، وہ کل تو نماز پڑھتا ہے، چچا پڑھتا ہے، تایا پڑھتا ہے، ماموں پڑھتا ہے، پھوپھا پڑھتا ہے، خالو پڑھتا ہے، ہمسایہ پڑھتا ہے، کولیگ پڑھتا ہے، آفیسر پڑھتا ہے، مجسٹریٹ پڑھتا ہے، صدر پڑھتا ہے، وزیر اعظم پڑھتا ہے، جنرل پڑھتا ہے، ساری نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھائی تو نہیں لگتے کسی کو، بیٹے تو نہیں لگتے، سارے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، کہتے ہیں نا، تو پھر یہ نامنظور ہونا چاہیے۔ بس ایسے ہی ہوا نا، کوئی بات سن کے اٹھ کے چلا گیا اور یہ گرا لگے اس کے دل میں، بس بیٹے کی دعا ہوتی ہے جی باقی کوئی دعا نہیں، بیٹے کی دعا ہوتی ہے جی باقی کوئی دعا نہیں ہے۔ اس لیے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وفی روایت مسلمۃ، ہر مسلمان مرد عورت پہ علم سیکھنا فرض ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ہر بات کھول کے بیان، تبیان لکل شیء، سورۃ الحشر 10 نمبر آیت ہے، 59 نمبر صورت ہے، اور 26 نمبر پارہ ہے، اس میں 28 نمبر پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب علیہ السلام، آپ ان اپنے غلاموں کو میرا پیغام نازل میں آپ پر کرتا ہوں، زبان ان کی سے چلے گا، کلام الہی ہے بزبان مخلوق۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، جو پہلے چلے جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کو، ابوں کو نہیں، بھائیوں کو بخش دے۔ ابا تو گیا، پھر ابا تو اس میں نہیں آیا۔ کون سے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہمیں سبقت لے گئے، یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما دے۔
اب یہ جو آپ کو میں اس لیے سنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو وہ ٹکر جائے ایسا بندہ، تو آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور یہ سورۃ الحشر کی 10 نمبر آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ کون سی صورت ہے؟ پارہ نمبر کیا ہے؟ 28. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب ایک اور آیت سنیں. اچھا وہ چلو ہو سکتا ہے بھائی ہو بیٹا ہو اس میں، چلو مان لی بیٹا، مان لی، چلو بیٹا مان لی، ٹھیک ہے. یہ ہے سورۃ المومن، یہ ہے 40 نمبر سورت ہے اور 24 نمبر پارہ ہے، آیت نمبر ہے 7. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شان: الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں. اس وقت 4 ہے، قیامت کو 8 ہو جائیں گے. سورۃ الحاقہ میں 8 کا بھی ذکر آتا ہے. یسبحون، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. بحمد ربہم، اس کے ساتھ اٹیچ کر کے سبحانہ و بحمدہ، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ویستغفرون للذین آمنوا، اور 24 گھنٹے ایمان والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بخشش کی دعا کر. زندہ کے بھی ہے ایمان والا، ایمان والا مر کے بھی ایمان والا ہے، اور روزانہ دعا ہو رہی ہے. مرا ہے پھر دعا، پھر دعا، پھر روزانہ ہی دعا. ایک آدمی آج مر گیا نا، پھر اسے دعا کرنے بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے، لگے ہوئے 24 گھنٹے یہ کام کر. یستغفرون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے، بریک نہیں ہے، کنزیکٹیولی ہے. بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے، وہ ورد ہے ان کا ورد ہے. یا اللہ بخش دے. ہم جیسے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ایک دفعہ کی تسلی نہیں ہوئی. اللہ اکبر لگے اللہ اکبر، اللہ ایک دفعہ کہ اللہ اکبر، پھر کہتے اللہ اکبر، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، پھر کہتے اللہ اکبر. 2 رکعت میں 11 دفعہ اللہ اکبر اللہ کرتے ہیں. تو کبھی رب نے کہا ایک ہی دفعہ کافی ہے کیا؟ بار بار اللہ اکبر اللہ ایک ہی دفعہ کافی ہے؟ بولو نا انور صاحب. فرشتے لگے ہوئے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے لگے. یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. کنٹینیوٹی ہے، نو بریک. اچھا اب یہ جو فرشتے ہیں کس کے بھائی ہیں، کس کے بیٹے ہیں، کس کے ابے ہیں؟ نہ ان کا کوئی باپ، نہ بھائی، نہ بیٹا. سوئی جب اڑ جاتی ہے نا، یا تو ٹیڑھی ہوتی تب اڑتی ہے، ایسے نہیں اڑتی، یہ سیل ختم ہو جاتے ہیں. وہ دیکھو جب سے میں آیا ہوں نا، جب سے آ رہا ہوں وہ گھڑی وہیں لگی ہوئی ہے، وہی چل رہی، اس کی سوئی ٹیڑھی نہیں ہوئی. جب سوئی ٹیڑھی ہوتی ہے اڑ جاتی ہے، جہاں زنگ لگ جائے تو پھر خراب ہو جاتی ہے. اس کو نہ زنگ لگائے نہ ٹیڑھی ہوئی، مسلسل چل رہی ہے. جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر باتیں الٹ پلٹ ہو جاتی. یہ دعا کرو دل کسی کا زنگ آلود نہ ہو جائے. اور زنگ آلود ہو جائے اگر کبھی اپنی غفلتوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے، تو پھر اللہ کا ذکر شروع کر دے جی، تو دل کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. تلاوت قرآن پاک سننے سے زنگ اتر جاتا ہے، کرنے سے اتر جاتا ہے، نماز پڑھنے سے زنگ اتر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو یہ جو باپ بیٹا ہوتا ہے، یہ تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن بھائی کا بھی تعلق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جی، فرماتے ہیں کہ مل میت، یہ جو میت ہے نا، یہ اللہ پاک کی شان ہے. واہ واہ. فی القبر، میت قبر میں ایسی ہوتی، قل غریق المتغوث ینتظر دعوتن، میت قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے، مدد کی طلبگار ہوتی ہے، کسی سی دعوتن، دعا کی طلبگار ہوتی ہے، اس کو دعا کی ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام لیے، من ابن او ام او اخن او صدیق. 4، ابا، امی، بھائی اور دوست.
اب اس حدیث کو اس سے ملا کر دیکھیں گے، ساتھ بیٹا بھی آ گیا، یہ جڑ گیا کام۔ میرے دوستوں بزرگ یاد رکھنا، آپ کو کسی حدیث میں کمپلیٹ نماز نہیں ملے گی، کسی حدیث میں۔ میں نے جرت کی ہے مفتی صاحب کے سامنے بات کرنے میں، غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ کسی ایک حدیث میں، سیاستہ میں، کسی میں آپ کو پوری نماز نہیں ملے گی، پوری نماز نہیں ملے گی۔ ثنا کی روایت علیحدہ، تلاوت کی روایت علیحدہ، رکوع کی حدیث علیحدہ، قومے کی علیحدہ، سجدوں کی علیحدہ، تشہد کی حدیث علیحدہ، درود شریف کی حدیث علیحدہ اور دعاؤں کی حدیث علیحدہ، اور ان علماء مفتیان دین نے، ہمارے کرم فرماؤں نے جمع کر کے نماز بنائی۔ یہ جوڑنا پڑتا ہے۔ کپڑے کا اگر آپ نے کرتا بنانا ہے تو بٹن بھی لینے پڑیں گے، سوئی، مشین، کینچی، سارا بھی لینا پڑے گا، پھر خوبصورت کپڑا بنے گا۔ کپڑے کا کرتا تو نہیں بنتا جب تک کینچی نہ چلے گی، سوئی نہ چلے گی۔ یہ ساری چیزیں ملا کے پھر کرتا تیار ہوتا ہے۔ یہ ساری حدیث ملاتے ہیں تو پھر پوری نماز بنتی ہے، 40 روپے کی بازار سے مل جاتی ہے۔ اس میں ثنا آگے تعوذ، تسمیہ، فاتحہ شریف اور کل شریف اور تحمید و تہنید، سارا کچھ آ جائے گا، سب یہ مل کے پڑھتے ہیں۔ ایسی قرآن پاک اور حدیث کو جب ملاتے ہیں تو پھر ایک مضمون پورا بن جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف سے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے؟ یہ حدیثیں علیحدہ ہے۔ قرآن شریف کے بعد دعا کرنا یہ حدیث علیحدہ ہے، دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا یہ حدیث علیحدہ ہے، دعا کے پہلے اول درود شریف پڑھنا یہ حدیث علیحدہ ہے۔ اب یہ سب کٹھی جب ہو جائیں گی تو مضمون یہ بنے گا، قرآن مجید پڑھنے کے بعد درود و سلام پڑھنا چاہیے، پھر دعا کر کے سلام پڑھنا چاہیے، کٹھی ہو جائے گی، ایسی گلدستہ بنے گا۔ پیارے دوستوں بزرگوں، علم سیکھو، علم سیکھو، اور علم اس سے سیکھو جس کے دل میں علم ہے، کجی نہیں ہے۔ کجی والے کے دل میں علم نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کبھی علم نہیں آئے گا۔ اور علم نہ ہونے کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ علم نہ ہونے کا ثبوت شیطان سے ملتا ہے۔ پہلے امتحان میں فیل، کمپلسری امتحان فیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا، بڑا زبردست مضمون تھا۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں تمہارا بھی خالق میں ہے، یہ بھی میرا مخلوق ہے، تمہارا بھی خالق میں ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، ان کا بھی میں خالق ہوں، اب میرا حکم ہے اس کو سجدہ کرنا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اس پہلے امتحان میں فرشتے سارے پاس ہو گئے، عزازیل رہ گیا، فیل ہو گیا۔ بڑا علم تھا اس کو، اتنا علم تھا اور اتنی نظر تھی اس کی، او ہو اتنی اس کی نظر ہے، اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں نص قطعی سے ثابت ہے کہ اس کو کتنا علم ہے اور کتنی اس کی نظر ہے۔ سورۃ الانفال، جب بدر کے دن اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، اس کو نظر آ رہے تھے تو بھاگنے لگا، قول انی بری منکم، اور میں تم سے لگوں، کیوں؟ انی اری ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہی ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، میں تو جا رہا ہوں، کیوں؟ اب وہ آگے انی خاف اللہ، یہاں تقیہ نہیں اس نے کیا، کہتا میں ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، سچ بول کے بھاگا ہے۔ جھوٹا کبھی کبھی سچ بول ہی دیتا ہے، دیکھیں سچا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اس کا ریکارڈ خراب ہو جاتا ہے۔ جھوٹا کبھی کبھی سچ بول ہی دیتا ہے جی، واللہ شدید العقاب، اس کا پکڑ اس کی بڑی سخت۔ اتنا اس کا علم تھا، لیکن کمپلسری پیپر میں فیل ہو گیا۔ جو کمپلسری پیپر فیل ہو جاتا ہے اس کو فیل کرا دیا جاتا ہے۔ یہ کمپلسری پیپر تھا، وہ پیپر کیا تھا؟ تعظیم آدم علیہ السلام، تعظیم آدم علیہ السلام کمپلسری پیپر تھا، اس میں فیل ہو گیا تو کمپلیٹ فیل ہو گیا، کمپلیٹ فیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتے وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو جاتا۔ اس کا علم، اس کے پیسے، اس کا حسن و جمال، اس کا زور بیان، اس کے کوٹھیاں، اس کی کاریں، کوئی جو اس کے کام نہیں آتی کہ وہ اس عظیم امتحان میں فیل ہو گیا ہے۔ جو کامیابی کا اصل ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ تعظیم انبیاء۔ اسی لیے ہم مسلمان
اپنے ہمارے آقا تو سبحان اللہ ہماری جانیں قربان، ہم تو باقی بھی انبیاء کا احترام کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی۔ تو علم جو ہے اس میں تعظیم ہوتی ہے، جس میں تعظیم ہوگی وہ علم ہوگا، جس میں تعظیم وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ علم سیکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اب امتحان بھی حضور لیتے تھے کہ کتنی تعظیم ان کے اندر ہے۔ حجۃ الوداع، صحیح بخاری، مینا کا میدان، اور صحابہ کرام، جمع غفیر ہے رضی اللہ عنہم۔ فرمایا صحابہ آج دن کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ یہ شہر کون سا ہے؟ اللہ و رسول عالم۔ ایک پیپر میں 3 سوال تھے، کمپلسری پیپر، دن، مہینہ اور شہر۔ آج کیا دن ہے؟ جمعرات۔ علاقہ کون سا ہے؟ ریوی سوسائٹی۔ شہر کون سا ہے؟ لاہور۔ بتا دیا نا۔ آپ کو پتہ، صحابہ کو نہیں پتہ تھا یہ کون سا ہے؟ سب پتہ تھا، لیکن ان کو پتہ تھا ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہم نے کیسے جواب دینا ہے۔ عرض کیا ہو اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول عالم۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول خوب جانتے ہیں کون سا دن، کون سا شہر، کون سا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ جمعۃ المبارک نہیں ہے؟ جی ضرور۔ یہ مکہ شریف نہیں ہے؟ جی ضرور۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ جی ضرور۔ تو تمہیں بتایا کیوں نہیں ہے؟ اب جواب سنو کیا کہتے ہیں۔ اس لیے نہیں بتایا، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی اور نام رکھنا ہو تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تعظیم، جب تعظیم کریں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے، پیچھے رہیں گے، یاد رکھو۔ جب تعظیم کریں گے تو اپنے جیسا نہیں سمجھیں گے، یاد رکھنا۔ جب اپنے جیسا سمجھیں گے تعظیم ختم ہو جائے گی۔ تعظیم بڑے کی ہوتی ہے، توقیر بڑے کی ہوتی ہے، برابر کی تو کوئی تعظیم نہیں ہوتی۔ تو جنہوں نے برابری کا اعلان کیا ہے، برابری کا مضمون پڑھایا سکھایا ہے، ان کے بچوں میں کوئی تعظیم نہیں ہے، کوئی تعظیم نہیں۔ اور جنہوں نے پڑھا ہے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، اس کی تعظیم آ جائے گی کہ جو سب سے اعلیٰ ہے تو باپ بھی تو اعلیٰ ہے نا، اس کی تعظیم ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، ان کی تعظیم کون کر سکتا ہے؟ کتنی ان کی تعظیم ہوگی جو اللہ پاک نے بتائی ہے۔ اور صحابہ کرام جیسے آپ، ان کا دھون جو ہے وہ آب حیات ہے، ہاتھوں مبارکوں سے پانی ٹپکتا ہے اور زمین پر نہیں گرتا، صحابہ کے ہاتھوں میں آتا ہے، چہرے پر ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں۔ اور جس کو یہ پانی نصیب نہیں ہوا، جس کو نصیب ہوا وہ اس کے پاس جاتا ہے کہ اپنا ہاتھوں دکھاؤ، اس کے ہاتھ سے رگڑتا، کیا ہو گیا؟ کہا تیرے ہاتھوں پر میرے آقا پاک کا پانی کا وہ قطرات لگے ہیں، پھر ملتے تھے، چہرے پر لگاتے تھے۔ اور سہیل ثقفی جو اس موقع پر حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، جب واپس گئے تو کہنے لگے مسلمان جنگ نہیں کرنی، مسلمانوں سے جنگ نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تم تو گئے تھے کام کرنے کے لیے اپنا، تم بھی متاثر ہو کے آ گئے ہو؟ کہا نہیں، خدا کی قسم جو وہاں دیکھا کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کیا دیکھا؟ کہا وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، وہ اپنے پیارے نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے لگے ہوئے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تو خون گرنے دیں گے؟ اس نے کایا پلٹ دی، ان کی کایا پلٹ گئی، وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اعضائے مبارکہ سے لگا پانی جو اس کی بھی تعظیم ہے، اور ان کی کایا پلٹ گئی۔ اور صحابہ نے تعظیم کر کے بتا دیا اور سمجھا دیا، جب تک تمہارے قلوب میں تعظیم رہے گی تم شکست نہیں کھاؤ گے، جب تم گستاخ ہوئے شکست پر شکست تمہارا نصیب ہو جائے گی۔ آج اس لیے شکست پر شکست ہے کہ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بندہ سمجھا ہوا ہے، اپنی سے سمجھا ہوا ہے، اسی شکست پر شکست آ رہی۔ وہ جو تھے وہ تو لعاب دہن شریف کو زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی علم ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ شہر کی تعظیم ہے، ان کے بچوں کی تعظیم ہے، نواسوں کی تعظیم۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، یاد رکھنا دعا میں بیٹا شرط نہیں ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ اب اس کسی بیچارے نے بات کر دی ہوگی اور آگے سمجھایا نہیں تو بندہ اڑ گیا، وہیں اس کی سوئی اڑ گئی ہے، آگے ہل نہیں رہی۔
اب انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے، انہوں نے کہا یوسف تسی آنا اتنے ذرا، میں یار دیکھنا سوئی پہ گی، سوئی کی تو بہت ٹیڑھی دینی ہوگی بڑی مشکل نہ بن جائے مسئلہ۔ پیارے بزرگوں دوستو، علم تواضع سکھاتا ہے، علم تکبر سے بچاتا ہے، علم محبت سکھاتا ہے، علم قرب الہی سکھاتا ہے، علم تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے، علم ادب والدین سکھاتا ہے، علم پیار سکھاتا ہے، علم ایمان والوں کا دکھ درد سکھاتا ہے، علم یتیموں غریبوں مسکینوں سے محبت سکھاتا ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے، میرے پاس واٹس ایپ میں پیغام آیا ہے پروگرام کہ 400 بچے اغوا ہو چکے ہیں، 400 بچے گجرانوالا، لاہور، شاد باغ اور 2-4 علاقوں کے نام ہیں اس میں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ بچوں کو ذبح کر اس کی آنکھیں نکال لیتے ہیں، دل نکال لیتے ہیں اور ٹکڑے کر کے آپ پھینک دیتے ہیں۔ کون سے ملک میں ہو رہا ہے یہ؟ جس کا نام پاکستان، اور کوئی ابھی تک سنوائی نہیں ہو رہی۔ اور صاف لکھا ہے کہ 15% entered in Lahore from Gujranwala. They are kidnapping the childs in Lahore. یہ بتا دیا 15 بندے ہیں، یہ بتا دیا لاہور میں داخل ہو گئے ہیں، یہ بتا دیا کہ وہ بچے اغوا کر رہے ہیں، تو نظر کسی کو نہیں آ رہے۔ 15 نظر آ گئے تو 15 انسان نظر آئے کہ بندے نظر آئے 15؟ اور یاد رکھنا، میں بتا دوں آپ کو، نتیجہ جب نکلے گا ڈاکٹر بھی شامل ہے ساتھ۔ کیوں؟ یہ جو قتل کا وہ تو آنکھ نکال ہی نہیں سکتا، آنکھ کیسے نکال؟ وہ پڑھا لکھا ہے بندہ کو، اسے پیسے لینے ہیں، بندے کو کرنے، ڈاکٹر نے اور ڈاکٹر کو دینا، ڈاکٹر نے دل نکالنا، آپریشن کا دل نکالنا، آنکھیں نکالنی، پوری ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک ہو رہا ہے۔ پیچھے بڑے بڑے، پیچھے پھر یہ نکلے گا، پیچھے بڑے کچھ ہو سکتا ہے جاگیردار پیچھے ہو سکتا ہے اسمبلی ممبر پیچھے ہو سکتا ہے، پاسبل۔ اغوا کرنے والا نہیں آنکھ نکال سکتا میرے بزرگوں۔ وہ میرے پاس ایک بہت بڑا طالب علم بیٹھا ہوا ہے، ادھر کہاں چلا گیا وہ، اسے مجھے بتایا، کہتے بابا جی یہ ایک بندے کام نہیں ہے، پوری ٹیم ورک ہے۔ ایک اغوا کر کے لاتا ہے، دوسرا پیٹ چاک کرتا ہے، تیسرا گلا کاٹتا ہے، چوتھا آنکھ نکالتا ہے، پانچواں دل نکالتا ہے، پھیپھڑے نکالتا ہے، سارا کوئی نکالتا ہے، اور پھر وہ سنبھال لیں گے۔ پھر لوگ، کوئی خریدنے والا بھی تو ہوگا نا، آنکھ نے کیوں نکالی تھی؟ اگر اس کو مارنی تھا تو گلا گھوٹ کے مار کے دفنا دیتے، آنکھ کیوں نکالی تھی؟ کون بیچتا ہے، کون خریدتا ہے، کس کے لیے بیچی جائے گی، کس لیے خریدی جائے گی؟ بڑا خوفناک سا منظر، بڑی خوفناک فلم بن رہی ہے، بڑی خوفناک فلم بن رہی ہے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، بچوں کی خیال رکھو، ان کو مسجد میں لاؤ، آوارہ نہ چھوڑو، اس گھر میں لاؤ، آپ کے بچے سیف ہو جائیں گے۔ لگے ہوئے ہیں، وہ پک اینڈ ڈراپ ہو رہی ہے، ویگنیں آ رہی ہیں، موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں، آٹو رکشے آ رہے ہیں، سی این جی رکشے آ رہے ہیں، بچے لیے جا رہے ہیں، 8-8 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں جی؟ پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ 2 to 2 the 4، 2 + 2 is 4، 5 to the 10، یہ پڑھ رہے ہیں نا۔ فیس کتنی ہے؟ 20,000۔ کبھی مدرسے میں فیس دی ہے اتنی؟ مسجد میں فیس دی ہے کبھی کسی نے؟ اور پھر جب اسکول جاتے ہیں تو بہترین قاعدہ ہوتا ہے، بہترین 200 روپے کا قاعدہ، 250 گرام کا کاٹ آرٹ پیپر۔ اور جب مدرسے میں آتے ہیں، یسن القرآن 5 روپے کا ردی کاغذ۔ اور اگر پہلا صفحہ پھٹ گیا ہے، کوئی نہیں قاری صاحب پہلا صفحہ پڑھ لیا، خیر اس کو پڑھا دو۔ اور جب وہ 200 روپے کا قاعدہ پھٹ جاتا ہے تو ٹیچرس کہتی ہے، میڈم کہتی ہے کہ بچے کا قاعدہ پھٹ گیا ہے، نیا قاعدہ ابھی آ جاتا ہے، 200 میں فوراً خرچ ہوگا۔ لیکن دین کا قاعدہ پرانا اور خاکی نیوز پیپر، دین کیسے اندر رہے گا؟ دین کیسے؟ دین سے یہ محبت ہماری رہ گئی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں نے کارٹون باندھ، گٹھڑوں کے گٹھڑ باندھے ہوئے ہیں، لو جی میری طرف سے 50 قرآن رکھ دو، میرے سے 50 قرآن۔ کہاں رکھ دو؟ جہاں لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ کون پڑھتے ہیں مجتمع قرآن شریف؟ جو پرانے بندے یہاں کے رہنے والے ہیں۔ مجھے پتا ہے کتنے بندے روزانہ سویرے قرآن شریف پڑھتے ہیں؟ الماریاں بھری پڑی ہیں، وہ 20 روپے کا قرآن، ردی کاغذ، نعوذ باللہ، اور قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
یہ تعظیم ہے. جب تعظیم نہیں آئے گی ایمان نہیں آئے گا. یاد رکھیں, روشنی نہیں آئے گی. فیض اس کو ملتا ہے جو تعظیم کرتا ہے. دور نہیں میں جاتا, قریب ہی رہتا ہوں میں, کیونکہ میں قریب کا رہنے والا ہوں. دور والے یہ ہیں لوگ پڑھے لکھے. قریب میں جاتا ہوں. 2 بچے ہیں باپ کے, ایک باپ سے لڑتا ہے, ایک باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے, جی ابو جان, جی بابا جی, جی ابو جان, جیسے کہتے ابو جان, یا چابی لے کے دکان کھول. جو لڑتا ہے دفعہ جا. تو فرق ہے نا دونوں کا. گستاخ بیٹے کا اور مدب بیٹے کا فرق ہے نا. چابی کس کو ملے گی؟ ادب والے کو. نور سے ایمان کا ملے گا جو ادب والا ہوگا. گستاخ کو کبھی نور ایمان نہیں ملے گا. اور یہ جو نور ایمان ہے جنت کی چابی ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, آیا کرو مسجد میں, بچوں کو لایا کرو. جیسے اسکول میں 8 گھنٹے, پھر 3 گھنٹے کہاں اکیڈمی, 15,000 وہاں, 35,000 روپیہ لگا دی, 35,000 روپیہ لگ رہا ہے. اللہ کے بندوں کو مسجد میں بچوں کو لایا کرو. ہے جی, کتنے بچے آئے ہیں ساتھ, گا رہے ہیں, لگے ہوئے ہوں گے, ایسے لگے ہوئے. ایک وقت تھا جب لوگ گھروں میں آتے تھے تو پوچھتے تھے قبلہ کدھر ہے, جے نماز ہے, نماز پڑھنی ہے. اب جب لوگ گھر آتے ہیں کہتے چھوٹی پین والا چارجر ہے گا, موٹی پین والا چارجر ہے گا. نظام ہی بدل گیا, نظام بدل گیا. پہلے کیا وقت تھا جب لوگ آوارہ تھے, جو لوگ آوارہ تھے. جب ایک وقت تھا جب لوگ آوارہ تھے, جو لوگ آوارہ تھے روٹی گھر میں پکاتے تھے, ناچنے والی باہر سے لاتے تھے. اب وقت کیا آ گیا, روٹی باہر سے آتی, ناچنے والی گھر ہی بیٹھی ہوئی, ماں بیٹھی, بیٹی بیٹھی, بہن بیٹھی ہوئی, گھر ہی ناچنے والی بیٹھی ہوئی. کیا ہم نے سیکھا اسلام سے؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ہم مسجدوں میں نہیں آتے, عورتیں مسجد میں نہیں آتی. عورتوں کو لوگ لاتے ہی نہیں ہیں مسجد میں. نہیں نہیں, منع کیا بزرگ مسجد میں جانا چاہیے, تو بازار میں جانا چاہیے. بازار میں جانا چاہیے. باؤ جی چلے گئے دفتر تو میم صاحبہ گئی ہیں باہر آلو چنے خریدنے کے لیے, یہ جانا چاہیے باہر؟ ہماری فکر شیطان نے بدلا دی ہے, شیطان نے میں بھٹکا دیا ہے. وہ میں جاتا ہوں ادھر سے, جب ادھر آتا ہوں نا میں, تو میں جاتا ہوں ادھر سے وہ سنگھ پورہ منڈی کی طرف سے. صاحب گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے, میم صاحب جا کے آلو خرید رہی ہیں. نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ کوئی بات ہے. میم صاحب آلو خرید رہی ہیں اور باؤ صاحب جو گڈی میں بیٹھے ہوئے. یہاں تک ہم گر گئے. کیوں؟ ہمارے علم نہیں ہے, علم نہیں ہے, علم نہیں ہے. علم سیکھنے سے بھاگے جاتے ہیں. کہاں سے آئے ہو؟ جمعہ پڑھ کے آئے ہو. آپ کہاں سے ہیں؟ جمعہ پڑھ کے آئے ہو. آپ کہاں سے؟ جمعہ پڑھ کے آئے ہو. بھائی یار بڑی دنیا جمعہ پڑھتی ہے. تو مسئلہ کیا سنا تھا؟ بس جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. میں تو گیا تھا 2 بجے ہی, اس آخری ٹائم ہی تھا, جمعہ پڑھ کے آ گیا میں. ہم تو جمعہ یہ پڑھتے ہیں. آئیں 1:30 بجے تقریر شروع ہوتی ہے, 1:30 بجے آ کے بیٹھے, خطبہ مبارکہ سنیں, دروشی پڑھیں اور دل کی دنیا کو سنبھال کے سنیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعۃ المبارک کے دن گھر میں غسل کرے گا اور خوشبو لگائے گا, مسواک کرے گا, پیدل چل کر وشا تدن الامام, امام کے قریب آ کر بیٹھے گا. جب وہ اتنا پروسیس سے گزر کے وہ امام کے قریب آ کر بیٹھے گا اور امام صاحب کا دیدار کرے گا اور اسے خطبہ سنے گا, ایمانیات و اعتقادیت کی باتیں سنے گا, تو رب کائنات کے محبوب کریم فرماتے ہیں علیہ السلام, اللہ کریم اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا. کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. ہم دور ہو گئے, ہم دور ہو گئے. میں گیا ایک شہر میں, نام نہیں لیتا, سب کو پتہ لگ جائے گا. میں ایک شہر میں گیا تو کہتے سر یہ دیکھو, اسے مجھے کہا جمعہ آپ نے پڑھانا. میں جمعہ نہیں پڑھاتا, میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, لاہور میں جمعہ باہر ہی میں جاتا ہوں. آپ کی مہربانی آ جاؤ. میں پھر سنو, بندے ہونے چاہیے. کہتے بندے پڑھے. اچھا ٹھیک. میں پہنچ گیا, سلوٹ مارا. میں نے جناب کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑا زبردست آپ کا کمال نیٹ ورک ہے. کتنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں آپ؟ کہتے 300 پڑھتے. واہ واہ, بڑی مجاہدانہ. 300 بچوں کے لیے آپ کو تو پھر جناب علی کو 25 لاکھ خرچہ ہوگا آپ کا, کیوں کھانا بھی کھلاتے ہوں گے, بجلی کا خرچہ ہوگا, اے سی لگے ہوئے ہیں, بڑا کچھ ہوگا, 15-25 لاکھ خرچہ ہوگا. تو یہ تو اللہ دیتا ہے, وہ میں نے نہیں پوچھا. میں نے پوچھا, میں باتیں تعریفیں کر کے نا, تو اخیر میں نے ان کا ذہن جو تھا میں نے الٹا دیا نا, باتوں میں ادھر ادھر لگا دیا. پھر میں واپس آ گیا. میں نے کہا آپ جمعہ کس میں پڑھاتے ہیں؟
1:30 بجے تقریر شروع کرتا ہوں میں، 2:15 جماعت کراتا ہوں، تو میں جمعے کو کتنے بندے ہوتے کہتے ہیں 7-8 ہی ہوتے ہیں سارے، تو میں آپ کے تو 300 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، چپ ہو پھر چپ ہو۔ میں آج کے بعد آپ یاد رکھیں، آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے یہ آپ کے آ جانے کے بعد نہیں آنا چاہیے، پہلے آپ کا اسٹوڈنٹ پھر آپ آئیں۔ اس کو میں نے سمجھایا مفتی صاحب کو، میں مفتی صاحب خدا کا خوف کرو، کہا تھی مفتی صاحب ہو اپنے منڈے کو کہ آگے پہلے بیٹھے کرو۔ جب آپ کے 300 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، محلے والے جب آئیں گے کہنے یار یہ تو 300 لوگ پہلے بیٹھے، ہمیں پہلے آنا چاہیے۔ جب پہلے 7 بندے کہتے یار مولوی صاحب تو مفتی صاحب بندے 7 بیٹھے ہوئے جانا کی ہے، چلے ہی جانا، چلو ہی جانا، اس چیز نے ہمیں پیچھے کر دیا سر۔ علم، مسجد کا احترام کتنا رہ گیا مسلمانوں کے پاس، اور کرسچن اسکولوں کا اور یہود و نصارہ کے اسکولوں کا، امریکن اور برٹش اسکولوں کا، آکسفورڈ اسکولوں کا کتنا معیار ہے۔ 7ویں اسکول لگتا ہے 7:15 بچے پہنچتے ہیں، 8ویں اسکول لگتا ہے 7:45 بچے پہنچتے ہیں، اور مسجد کا کتنا وقار ہے۔ 1:30 بجے تقریر شروع ہوتی ہے تو 2:45 سے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو بعض ان ٹائم آتے ہیں اذان کے وقت آتے ہیں۔ یہ معیار رکھا ہے ہمارے مسلمانوں نے، اس لیے علم جو ہے پرے ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ بندے مر جائیں گے سارے، دل سے نکال لیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں یہ مرنے کے بعد نفع دیتی ہیں، صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد۔ اور دوسری حدیث کو ملائیں تو پھر اوروں کی بھی دعائیں، جنازے میں پڑے اوروں کی دعائیں، فرشتے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرشتے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ایمان والوں کی بخشش فرما، اس سے گزارشات کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ایمان والوں کی بخشش فرما دے۔ کتنا عظیم وہ شخص ہے جو صاحب ایمان ہے، کہ اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے کوئی بات نہیں، بھائی نہیں ہے کوئی بات نہیں، کلالہ ہی ہے، نہ رن نہ کن، کوئی نہیں ہے اس کا، فرشتے اس کے لیے دعا کریں۔ ایمان کی یہ دولت ہے، اور اس دولت کو محفوظ کرنے کے لیے علم بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہر کام کے لیے بٹن لگانے کے لیے علم چاہیے۔ مجھے ایک پیر صاحب نے بات سنائی، میں نام نہیں لیتا پیروں کے، نام علماء کے، کیونکہ ہوتا ہے یہ بڑے جہاں دیدہ لوگ ہیں تو پھر آ جاتی بات۔ مجھے ایک پیر صاحب کہنے لگے میں گیا پنڈی، اگر آپ نے ملنا ہوگا تو میں آپ کو پتہ بتا دوں گا، لیکن نام نہیں ابھی بتا دوں گا۔ کہنے میں گیا پنڈی گیا تو پانی نہ ہو رہا تھا، پانی نہیں تھا، تو میرے ساتھ ایک منڈا تھا، کہنا وہ کر لو نا پھر وہ ذرا کریدا ہے، ایک یہ متنجن تو یموں کو متنجن گئے، وہ متنجن کر لو نا کریدا ہے۔ اللہ اکبر، عمر دیکھو اور بات دیکھو۔ میں گیا ایک پنڈ، نام نہیں میں لیتا پنڈوں کے، سارے آپ پھرتے ہو کام خراب ہو جاتا ہے، تو میری عادت ہے کہ میں دور بیٹھے لوگوں کو قریب کر رکھ کے بات کرتا ہوں، مجھے دل نہیں میرا چلتا، جب ہم سارے مسلمان ہیں قریب کر لیتے ہیں، اچھا، کیونکہ دور بھی تو سن لیتے ہیں، وہ بھی فیصل بھی سن رہے ہیں، لیکن آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن قریب ہونے سے ذرا فاصلے کم ہو جاتے ہیں، محبت بڑھتی ہے۔ یہ سما دنا فتح اللہ سے میں نے مسئلہ نکالا ہوا۔ اچھا تو میں نے کہا بچے ادھر آؤ گے، بابا جی تسی ادھر آ جاؤ، قاری صاحب تسی ادھر، حاجی صاحب ادھر آؤ، بابا جی تسی ادھر آؤ، بابا جی تسی ادھر آؤ، سارے بیٹھ گئے۔ میں یار میں لاہور سے آیا ہوں، آپ بڑے اچھے لوگ ہو، میں آپ کو نماز سناتا ہوں تو آپ مجھے سنا دینا۔ میں نے پہلے ان کو نماز سنائی، سبحانک اللہ سے شروع کی، میں دیکھو میں نے سنائی ہے نا، میں گھبرایا نہیں آپ سے، آپ بھی نہ گھبراؤ، میں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، پیارے بھائی ہیں، میں آپ سنا دوں۔ کہتے ہیں سبحانک اللہم باب حمدک، باب حمدک، اگر ہی میں سناتا سنو گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر میں نے ایک اور سے، میں نے اس کو کوئی نہ ہنساؤں میں نہ میں اس پر اعتراض کیا ہے، میں اعتراض کرنا سکھا نہیں سکتا بندہ، پیار کرنا چاہیے، پیار سے سیکھ لیتا ہے آدمی۔ دوسرے کو میں نے کہا، 7 بندوں سے میں نے سنا، سب نے پڑھا سبحانک اللہم باب حمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آخر میں نے پنڈ کے نمبردار سے پوچھا، جب کسی کو میں ٹوکا نہیں ہے نہ میں نے اعتراض کیا ہے تو نمبردار بھی کہے گا یار یہ تو ہمارا پنڈ تو بڑا چنگا ہے۔ میں جی جناب چودھری صاحب تسی سناؤ نا ذرا، کہتے ہیں سبحانک اللہم باب حمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
میں بھی آپ کا پنڈ بہت اچھا ہے، بہت، میرا دل کہتا ہے میں ہر مہینے کے بعد آپ کے پنڈ آیا کروں، یہاں کی فضا اس قابل ہے کہ یہ آنا چاہیے، بہت اچھا۔ میں نے پھر اتنے میں نا وہ ان کے آ گئے امام صاحب آ گئے، میں اٹھا اسلام دعا کی، میں جناب آپ کو کتنے 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 سال ہو گئے ادھر؟ کہ مجھے 15 سال ہو گئے۔ ہاں میں نے کہا یار میں آج سے 15 سال پہلے آیا تو یہ کچی مسجد تھی اور اس میں دیواریں مٹی کی تھی، آج تو ماشاء اللہ ٹائلیں لگی ہیں، بڑا کچھ کمال ہے۔ کہ مجھے 15 سال ہو گئے۔ تو بندے کیا پڑھتے ہیں؟ باب حمدے کا، 15 سال باب حمدے کے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا معلوم ہوتے ہیں یہ ہمارے پیارے بھائی بھی بس سادہ سے آدمی ہیں، ان کو پتہ نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ آخری بات سن لو، دین کیسے پھیلا ہے؟ سنو طارق صاحب، دین کیسے پھیلا ہے؟ اوور ٹائم لگانا، راتوں کو 2-3 بجے دکانیں بند کرنا، دین پھیل سکتا ہے؟ مسجد میں 15-20 منٹ، اور جب اسکول مسجد بچہ بھیج دیا پیچھے ماں آ گئی، قاری صاحب اسکولے جانا ہے، منڈے نے چھٹی دے دیو۔ 1 گھنٹے میں 60 بچے پڑھتے ہیں مسجد میں، پتہ آپ کو؟ 1 گھنٹے میں 60 بچے، دین کیسے پھیلے گا؟ آخری بات سنو، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز ہیں، اپنے آستانہ مقدسہ کے عظیم رونانی اور ایمان کی روشنی دینے والے، نور کی شعائیں پھیلانے والے اپنے آستانہ اقدس کے دروازے مبارک کے پاس بیٹھے ہیں، اور رخ زیب مبارک مسجد کی طرف ایک بندہ آیا، نماز پڑھ کے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، گو بیک، یو ہیو ناٹ ہیڈ دی صلاۃ، اگین سے صلاۃ، جاؤ واپس جاؤ، نماز نہیں دوبارہ پڑھو۔ پھر چلا گیا، السلام علیکم یا رسول، پھر آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میں جاؤ لوٹ جاؤ، نماز نہیں تھی دوبارہ پڑھو۔ پھر پڑھی اس نے، پھر چلا گیا، پھر پڑھ کے آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کیا حضور مجھے جیسی آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے، آپ مجھے سکھا دیں، آپ مجھے بولو نا، آپ مجھے کون سکھائے؟ جی کون سکھائے؟ مفتی صاحب نہیں ہیں، شیخ الحدیث نہیں ہیں، مفسر قرآن نہیں ہیں، یہ تو عہدے چھوٹے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں جن کا آپ ذکر کریں، سب سے اعلیٰ اعلیٰ، 1,24,000 انبیاء کل کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، دنیا دیکھے گی یہ مقامی معون پہ وہ 80 بیٹھی ہیں جن کے برابر کائنات میں کوئی نہیں ہوا۔ وہ ان سے عرض کرتا ہے حضور مجھے آتی نہیں، آپ سکھا دیں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ٹیوشن پڑھانے جانے نعوذ باللہ، کوئی ایسی بات نہیں کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں میں یار کل آئی، میں ایسے ویلا نہیں گیا، میرے گھر پڑھنے آئے پاویں نہیں جو بندہ مر جائے۔ 2-3 کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں، نیکی کا جب خیال آئے، میت جب فوت ہو جائے تیار ہو جائے، اور جب بچی کا رشتہ آ جائے، کبھی دیر نہیں کرنی، فوراً کرنا۔ اور جب کوئی مسئلہ پوچھے کبھی نہیں کہنا کل آنا، کبھی نہ کہنا۔ سونا طارق صاحب مسئلہ نہیں آتا نا، مفتی صاحب کو ٹیلی فون کرنا، نمبر لے جانا، آج شفیع ناظر صاحب نمبر لے جانا، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے کبھی نہ کہنا کل آنا، بندہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا بندہ، کسی اور کے پاس مذہبی کے پاس چلا جائے گا، بے دین کے پاس چلا جائے گا، منکر قرآن، منکر حدیث، منکر صحابہ، منکر اہل بیت، منکر شان مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا نا تو کام خراب ہو جائے گا، وہ سارا آپ پر بوجھ آ جائے گا قیامت کے دن کہ آپ نے کیوں اس کو ڈکرایا تھا۔ میں نے تو اپنے پاس ٹیلی فون رکھے ہوئے مفتیان دین کے، وہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو جب مجھے نہیں نہ آتا تو میں بڑا میں کہتا یار میں مفتی نہیں گا، جو آتا ہے میں بتا دیتا ہوں، جو نہیں آتا کہتا یار میں مفتی نہیں گا۔ وہ چیدہ مسئلے ہوتے ہیں نا بعض، کیونکہ بعض مسئلوں میں لوگ باتیں بدل لیتے ہیں، ادھر کچھ کہیں گے ادھر کچھ کہیں گے، مجھے کچھ کہیں گے، ان کو کچھ کہیں گے، ان کو کچھ کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی انہیں لکھ کے لیا، پھر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے۔ پھر میرے بیٹا ہے مفتی خلیل وہ آپ کا شاگرد، پھر وہ مفتی آصف صاحب ہیں، شفقت صاحب ہیں، مفتی عمران صاحب ہیں، کافی ہمارے ادھر مفتیان دین ہیں، سب کے نمبر پاس میں ان کو ٹیلی فون کر دوں یا ان کو بتا دوں۔
کبھی لیٹ نہ کرنا، کبھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لیٹ نہیں فرماتے تھے، پوچھا اس فوراً بتا دیا۔ آپ سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جیسی آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ کیا بات، خدا کی قسم کمال ہے۔ پھر آپ نے پوری نماز سکھائی، پوری نماز ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسے سجدے کرنا ہے۔ آپ نعوذ باللہ ولیسن ہے، جتنے آپ مصروف کائنات میں کوئی اتنا مصروف ہو نہیں سکتا۔ وحی آ رہی ہے، وفود آ رہے ہیں، 11 ازواج پاک ہیں، یتیم آ رہے ہیں، بیوائیں آ رہی ہیں، مساکین آ رہے ہیں، مسافر آ رہے ہیں، بھوکے آ رہے ہیں، جہاد کا وقت آ رہا ہے جناب علی، کیا جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، اور کیا کیا اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مسئلہ بتا دیں، سمجھا دیں۔ اور پھر امام بخاری کو یاد آ گیا، انہوں نے کتابیں لکھ دی، پھر مجھے یاد آ کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وقت دینا پڑتا ہے جناب، وقت دینا پڑتا ہے۔ بزرگوں دوستوں، آپ بہت اچھے لوگ ہو، اور میں کہتا ہوں آپ بڑے خوش نصیب ہو، بہت خوش نصیب ہو، ہمارے استاد محترم آپ کے۔ میں نے جب اذان سنی نا بار، میں کوشش میں نے بڑی کی میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ میں شاہ سے پوچھا تھا کہ آپ کے بارے میں، وہ بتایا آپ تشریف رکھتے، میں کوشش بڑی کی، لیکن وہ سلام کے وقت میں آیا، پھر نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ۔ خوش نصیب ہیں آپ، قدر کریں، کبھی الجھے نہ، کبھی نہ الجھنا، اور اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر پوچھنا، بار بار پوچھنا، تھکیں گے نہیں، وہ تھکیں گے۔ پیار دیکھو، میں حالانکہ اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ان پڑھ سے بندہ ہوں، اور درس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، پیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مرکز اسلام ہے، مجھے دین اسلام سے یہ مرکز اسلام ہے، یہ مرکز اسلام ہے، یہاں سے اسلام کا نور پھیل رہا ہے، اور اس نور سے جو فیض یاب ہوں گے اوروں کو فیض یاب کریں گے، یہ شمع سے شمع جلتی رہتی ہے۔ آپ بڑے اچھے لوگ ہو، قدر، احترام، تعظیم و توقیر، جی اچھا رکھا، جی جناب، جی جناب، جی جناب، اس میں فائدہ ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے مزاج کے سمجھتے میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، تو پھر مزاج کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، مزاج کو صحیح۔ طبیعت خراب ہوتی ہے تو کڑوی دوائی ملتی ہے، پھر وہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کبھی کڑوی دوا آ جاتی ہے نا، پھوڑے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، تو ڈاکٹر کی کڑوی دوائی دیتے ہیں تاکہ جو خون ہے وہ صحیح ہو جائے، اور خون کو صحیح کرانے کے لیے کبھی کڑوی دوا بھی کھا لینی چاہیے۔ علم سیکھنا چاہیے، علم نور ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ پاک نے سب سے پہلے تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد جو سب سے پہلے چیز دی، وہ علم آدم الاسماء کلھا، سب سے پہلے علم ڈاؤن لوڈ کیا اللہ نے اپنے بندے کے دیں، علم ڈاؤن لوڈ کیا۔ ڈاؤن لوڈ سمجھ رہے؟ اس میں بھی چپ ہے چھوٹی سی، اور دل تو بڑا ہوتا ہے، اس سے ڈاؤن لوڈ کر دیا پورا کلھا، ہر شے کا علم دے دیا۔ علم سیکھنا چاہیے، اور یہ میں آپ ہر دفعہ ہی کہتا ہوں، جب ہفتے کا دن آئے تو چائنا اسکیم آیا کر، وہاں تعلیم و تربیت کا ماحول آتا ہے۔ جی فیصل ذرا کھڑے ہو جانا ذرا، اے بابا جی افسر بندہ ہے افسر، جی تو میں نے اس کو نہیں کہا کچھ، وہ ایسے کر کے منڈا کسی سے لگا، کرنٹ پہ آ گیا، ادھر کرنٹ پہ آ گیا، اگر روشنی نکل رہی ہے، ایسے ہی ہو گیا۔ یہ ایسے کئی لوگ ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، ایم اے اس نے کیا ہوا، ڈبل ایم اے کیا ہوا، تو یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ وہاں آنے سے نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، میں ان کا دیدار کرتا ہوں، وہ تقریریں کرتے ہیں، میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو آپ کو بھی گزارش ہے جی، دور جا کے علم سیکھنا بڑی بات، بڑی بات۔ بچیاں جا رہی ہیں ویگنوں پر، وہ لاہور کالج فار وومین، وہ جا رہی ہیں، اولڈ کیمپس جا رہی ہیں، یہاں سے اولڈ کیمپس جا رہی ہیں، وہاں سے نیو کیمپس آ رہی ہیں، لوگ جا رہے ہیں لے کر، اور ایک بسیں کھڑی ہیں، بچیاں کھڑی ہیں، اور فجر کی نماز ہونے والی ہے، ابا جی کھڑے ہیں، بچی کھڑی ہے۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، میں نظر ایسی کر کے چلا گیا۔ تو جب نماز کے بعد ملاقات ہوئی، میں نے کہا بھائی اتنے کھلوتے سے، کہتے کڑی یونیورسٹی جانی ہے، میں چھڈن آیا سا، نماز چھڑتی کڑی چھڈن آیا سی مسیطیں، نماز چھڑتی، جماعت چھوڑ دی۔ تو کڑی کیسی ہے؟ نہ دوپٹہ ہے، نہ سر پر، نہ برقع ہے، اور یہودی کہہ رہا ہے
کہ مسلمان نے میری تہذیب کو اپنا لیا ہے، بازو ننگے کر لیے، سر ننگا کر لیے، مسلمان کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ نہیں، مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مسلمان کب کامیاب ہوگا؟ سورت آل عمران آیت نمبر 136 نکالو، اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا سستی نہ کرو، کاہلی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، تم ہی اعلیٰ ہوگے، تم ہی اعلیٰ ہوگے، لیکن ایک شرط ہے، میرے پیارے نبی علیہ السلام کے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں کتاب لایا ہوں دو، ایک یہ ہے، یہ میں نے بس بیٹھا رہتا ہوں نا، یہ کتاب میں نے لکھی ہے شان سماعت و فراست درس حدیث شریف، یہ ہے 25 صفحے کی کتاب ہے۔ یہ ہے آئیں پڑھیں شرک کیا ہوتا ہے، یہ ہے 56 اور 4 60 صفحے کی کتاب ہے جی۔ تو ویسے غریبوں کو مفت دے دیتا ہوں، غریبوں سے پیسے نہیں لیتا ہوں، جتنے غریب ہیں سب مفت لے جائیں، اور جو امیر ہیں وہ ڈھیر ساری خرید کے غریبوں کو بانٹ دیں، تاکہ تبلیغ ان کے گھر چلی جائے جن کے گھر نہیں ہے، اور جو باتیں سنی یہ بھی اپنے گھر جا کے سنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے اپنی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، دین کی محبت، دین کو پھیلانے میں حضرت صاحب کے ساتھ تعاون، اور ہم لوگوں کے ساتھ گناہ گاروں کے ساتھ پیار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔